محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. جی سیرت کا لیکچر چھوٹا سا ایک ٹاپک ہے، آج ہم بس وہی کرتے ہیں. ہم نے غزوہ تبوک کا ٹاپک کمپلیٹ کر لیا اور اس کے ساتھ ہی جو یہ لاسٹ غزوہ تھا تو غزوات کا ٹاپک جو ہے وہ اب ختم ہو گیا. ٹھیک ہے، اور غزوہ تبوک کافی اہم غزوہ تھا. اور ایک تو یہ کہ لشکر بھی بہت بڑا تھا اور جن حالات میں نکلے تھے وہ بھی خاص حالات تھے. پھر اس کے بعد ایک سفر کافی لمبا تھا، اس سفر کے دوران بھی بہت مشکلات تھیں. وہاں پہنچے ہیں اور وہاں جا کے یہ ہوا کہ جنگ نہیں ہوئی، دشمن کے اوپر روب پڑ گیا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے نا کہ میرے اور دشمن کے درمیان یعنی 1 ماہ کا بھی فاصلہ ہوتا ہے تو اس کے اوپر روب پڑ جاتا ہے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے خاص آپ کی مدد بھی کی گئی، ورنہ آپ کو پتہ ہے رومی طاقت بھی چھوٹی نہیں تھی، بہت بڑی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اس طریقے سے سخرو کیا. اور وہاں پہ پھر یہ تبوک میں رکے رہے کافی دن، اور وہاں پہ پھر جو ارد گرد کے قبائل تھے وہ آ کے سرنڈر کرتے رہے، جزیہ دے کر رہنے پر راضی ہوئے. اور اس کے بعد پھر ہم نے اینڈ جو ہے وہ پڑھا، اینڈ پہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ یہ رجب کا جو 9 ہجری کا سال ہے نا، تو اسی میں نجاشی کی بھی وفات ہوگی، جس کی نماز جنازہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی تھی. نماز جنازہ غائبانہ تھی. پھر 9 ہجری میں ہی شعبان 9 ہجری میں سگلے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم نے وفات پائی. اور اس کے بعد پھر عبداللہ بن ابئی جو ہے وہ بھی فوت ہوا تھا ذوالقعدہ 9 ہجری میں. ٹھیک ہے، تو یہ کچھ اہم واقعات تھے جو غزوہ تبوک کے بعد ہوئے تھے. اور ایک وہ مسجد زرار کا بھی واقعہ تھا، وہ بھی آپ نے پڑھ لیا. تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے نا، اس میں ہے غزوات کے متعلق چند کلمات. اس سے یہ ہم پڑھیں گے کہ جو یہ غزوات ہے نا، ان کے پیچھے بھی کیا کیا حکمتیں پوشیدہ تھیں اور کیسے کیسے لیسنز ملے. اور جب اسلام آیا تو اسلام نے آ کے وہ جو جنگ کا ایک کانسیپٹ تھا نا وہ بالکل ہی بدل دیا تھا. یعنی اس سے پہلے تک جو جنگیں ہوتی تھیں ان کے پیچھے کیا مقاصد ہوتے تھے، اور جب اسلام نے آ کے سب امن و امان قائم کیا اور ایک اپنا یعنی اسلام کا جو ایک امن کا پیغام تھا اور ایک مل جل کے رہنے کا، اتحاد کا، اس کے ساتھ چلنا ہے اور اس طریقے سے کیسے ایک معاشرے کی تشکیل ہونی چاہیے، اس کا پیغام دیا. اور اس میں اب آپ دیکھیں میں تھوڑا سا یہاں سے پڑھتی ہوں غزوات کے متعلق چند کلمات. جاہلیت میں جنگ کے معنی تھے بغیر کسی رحم و مروت کے قتل و غارت کرنا، آتش زنی کرنا، اکھاڑ پچھاڑ، لوٹ مار، عورتوں کی بے حرمتی، زمین میں فساد، کھیتی باڑی اور جانوروں کی تباہ کاری. یہ سارے کام ہوتے تھے نا. آپ کو پتہ ہے عرب میں ایک تو جہالت بہت زیادہ تھی، بہت زیادہ دشمنیاں چلتی تھی لمبی لمبی، اور کوئی ان لوگوں میں اخلاق نہیں تھا، کوئی ان میں ایسے کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز تو تھے نہیں. وہ تو بس مرنے مارنے پر اتر آتے تھے. کوئی رحم نہیں ہوتا تھا، کوئی کسی کے ساتھ کوئی کٹسی نہیں رکھی جاتی تھی، اور برے طریقے سے قتل کرتے تھے، گھر جلا دینے، کھیت جلا دینے، اور مار دھاڑ لوٹ مار. اور پھر عورتوں کی بے حرمتی بہت کی جاتی تھی. عورتوں کو تو اس زمانے میں کچھ سمجھا نہیں جاتا تھا، یہ تو اسلام نے آ کے عورت کو عزت دی تھی نا. اور پھر زمین میں ہر طرح کا فساد ہوتا تھا، کھیتی باڑی، جانوروں کی تباہی، یہ سب کچھ ہوتا تھا. اسلام نے آ کر اس معنی کو ٹوٹلی چینج کیا تھا کہ اگر زمین میں کوئی جنگ ہوگی تو وہ اللہ کے نام کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا، کیونکہ اسلام بیسیکلی تو امن کا ہی دین ہے. چنانچہ اس نے یعنی اسلام نے جنگ کو مظلومین کی مدد، ظالموں کی سرکوبی، زمین پر امن و امان پھیلانے، عدل قائم کرنے، کمزوروں کو طاقتوروں کے چنگل سے چھڑانے، بندوں کو بندوں کی عبادت سے نکال کر اللہ کی عبادت کی طرف لگانے،
اور ادیان کے ظلم سے اسلام کے عدل کی طرف لانے کا ذریعہ بنائیں. یعنی اسلام جو ہے وہ پھیلانے کے لیے یا ظلم کو روکنے کے لیے، مظلوم کی مدد کرنے کے لیے، یہ ہم اسلام میں جو ہے وہ جنگ کے مقاصد ہیں کہ کہیں پہ یا تو کوئی آپ کے اوپر حملہ آور ہو جائے جبکہ آپ امن و امان سے رہ رہے ہوں، تو اس کے لیے پھر آپ نے جنگ کرنی ہے، یا یہ کہ یعنی لوگوں کو اس زنجیر سے نکال کے کہ بندوں کی حکمرانی ہے اور اللہ کی حکمرانی نہیں ہے، یا کسی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. تو یہ مقاصد ہیں. مطلب بیسیکلی وہی ہے کہ اللہ کا نام لے کے اللہ کے دین اور اللہ کے جو بتائے ہوئے اصول ہیں وہ اس زمین پر نافذ ہونے چاہیے. اس کے تحت جنگ کی جا سکتی ہے، ورنہ نہیں. عدل و انصاف کے لیے، امن و امان کے لیے، توحید کا پیغام پہنچانے کے لیے. اور عرب جو تھے، دیکھیں ان کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ یہاں پہ اگلے پیراگراف میں بتایا کہ عربوں کی عادت نہ تھی کہ کسی کے سامنے سر جھکائیں، خواہ جنگ جتنی بھی طول پکڑے اور قیمت جتنی بھی زبردست چکانی پڑے. کیونکہ عرب جو ہے نا، ان کی گردن بہت زیادہ، یعنی آپ کہنے اس میں اکڑ تھی یا تکبر ان میں بہت زیادہ تھا، گردن نہیں تھے یہ جھکاتے. اب جنگیں ان کی چاہے جتنی مرضی لمبی ہو جائیں، اس طرح یہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک تو یہ جو اوس و خزرج کی لڑائی تھی، بکر و تغلب کی لڑائی تھی. چنانچہ بکر و تغلب کے درمیان جنگ بسوس 40 سال تک چلتی رہی. فریقین کے کوئی 70,000 آدمی مارے گئے، مگر کسی نے دوسرے کے سامنے سر نہ جھکایا. اوس اور خزرج کی لڑائی 100 سال سے زیادہ چلی، کسی نے بھی دوسرے کے سامنے سر نہ جھکایا. یعنی جسٹ امیجن کہ اتنے ان لوگوں میں تکبر تھا کہ بس ہم نے ہار نہیں ماننی، چاہے لوگ پہ لوگ مارتے جائیں، چاہے سال ہر سال ہمارا امن خراب رہے. خود بھی تو پریشان ہی رہتے تھے نا، کوئی امن کا معاملہ تو نہیں رہتا تھا، ہر وقت ہی جنگ ہوتی رہتی تھی. تو یہ اسلام سے پہلے عربوں کی عادت تھی جنگ جاری رکھنا اور دشمن کے سامنے سر نہ جھکانا، کیونکہ وہ تو انا کا مسئلہ بنا لیتے تھے نا اس کو. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام لے کر آئے تو عرب نے آپ کا بھی اسی اسلوب سے سامنا کیا اور آپ کو بھی میدان جنگ تک گھسیٹ لائے، لیکن آپ نے ایک دوسرے ہی اسلوب سے ان کا سامنا کیا. ٹھیک ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو انہوں نے یہی کیا، کیونکہ ان کو تو جس سے دشمنی ہوتی تھی وہ اس کے ساتھ جنگ کرنا اور فساد کرنا اور لڑائی جھگڑا شروع کر دیتے تھے. اور آپ کو بھی انہوں نے مجبور کیا کہ میدان جنگ تک گھسیٹ کر لائے، کیونکہ کلچر یہی تھا نا ان کا کہ جس سے کوئی رائے سے اختلاف ہو گیا، دشمنی ہوگی، اس کے ساتھ بس جنگ شروع کر دو. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ طریقہ اپنایا نہیں جو عربوں کا طریقہ ہوتا تھا جنگ کا. تو آپ نے تو بہت حکمت کے تحت جنگیں کی، اور یہاں تک کہ ان کا ملک فتح کرنے سے پہلے ان کے دل جیت لیے. یہ فتح مکہ کی بات ہو رہی ہے. اس سے پہلے ہی جب، اسی لیے تو فتح مکہ پہ اس لیے لوگ سرنڈر کر گئے تھے اور اتنے پھر لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا، کیونکہ ان میں تو یہ ہوتا تھا کہ کہیں پہ اگر فاتح ہو کے گھس گئے ہیں تو اب تو بس تباہی مچانی ہے، سب کو اپنا غلام بنا لیتے ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا تو نہیں کیا. اچھا، پھر آپ دیکھیں کہ جو ایک بہت اسلام کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے کہ اسلام جو جنگوں کے ذریعے پھیلا تھا، لڑائی جھگڑے فساد کے ذریعے پھیلا تھا، اس کا بھی دیکھیں جواب آگے آ رہا ہے. آپ کے غزوات میں کام آنے والوں کی تعداد اور ان غزوات کے نتائج کا تقابل جب جاہلیت میں پیش آنے والی جنگوں کے نتائج سے کیا جائے تو عجیب و غریب بات سامنے آتی ہے کہ آپ کے غزوات اور جنگوں میں قتل ہونے والے سارے مسلمان، مشرکین اور یہود و نصارہ کی تعداد مجموعی طور پر کم و بیش 1000 بنتی ہے، ٹوٹل ملا کے ساری، یعنی جن کی جو اس جنگوں میں مسلمان جو شہید ہوئے اور باقی لوگ جو مارے گئے. اور ان غزوات میں جو مدت صرف ہوئی وہ صرف 8 سال سے زیادہ کی نہیں ہے. جسٹ امیجن، اس سے پہلے 100 سال تک جنگیں جاری رہیں اور کتنے لوگ مارے جاتے تھے، مگر اتنے تھوڑے عرصے میں اور اتنا معمولی سا خون بہا کر آپ نے تقریباً پورے جزیرہ عرب کو اپنا تابع فرمان بنا لیا اور اس کے اطراف و اکناف میں امن و امان کا دورہ ہو گیا. تو یہ جب کبھی آپ سے کوئی اس قسم کی بحث کرے یا اس چیز کا اعتراض کیا جائے اسلام کے اوپر، جی اسلام تو جنگوں کے ذریعے پھیلا، تو یہ پوائنٹ ہمارے زیر نظر ہونا چاہیے، ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے. اسلام سے پہلے وہ جنگیں ہوتی تھیں جس میں بے تحاشا لوگ مارے جاتے تھے، ظلم و ستم کیا جاتا تھا. اسلام
کے آنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی غزوات کی ان میں ٹوٹل جو تعداد تھی وہ یہ 1000 کی تھی، اور صرف 8 سال کا عرصہ لگا تھا، اور وہ بھی اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے تھی۔ کوئی اس میں ذاتی غرض نہیں تھا، کوئی کسی جگہ پہ قبضہ کرنا، کوئی کسی کا مال لوٹنا یا مطلب لوٹ کسوٹ فساد، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ جہاں جاتے تھے دین کا پیغام دیتے تھے، جو مان لیتا تھا، جو اسلام قبول کر لیتا تھا وہ بھی ٹھیک ہے، جو نہیں قبول کرتا اس سے جزیہ لے کے اس پہ بھی رضامندی کر کے کانٹریکٹس ہوتے بھی سارے پڑھ لیے ہیں نا ہم نے۔ تو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام تو ایک امن کا دین ہے۔ تو یہ سارے جو غیر مسلم اسلام کے اوپر اس طرح کے الزامات لگاتے ہیں اس کا یہ جواب ہے۔ آگے دیکھیں، کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ تلوار کی قوت سے ممکن ہے؟ یعنی اتنا بڑا جزیرہ عرب جو کہ آپس میں لڑ کے ہی مرتے رہتے تھے، وہاں پہ اس طریقے کا امن و امان اور اس طریقے سے ایک نظام قائم ہونا اور اللہ کے دین کا نظام اور قائم ہونا، یہ کیا صرف تلوار کی قوت سے ممکن تھا؟ کیونکہ تلوار کا جواب تو وہ بھی تلوار سے دینا جانتے تھے، اور وہ تو جھکنا جانتے ہی نہیں تھے۔ یہ تو جب دل جیتے گئے، دلوں میں خیر آئی اور انہوں نے دیکھا کہ یہ تو واقعی امن و امان سے رہنا اور سکھاتا ہے یہ دین، اور اس میں تو بڑے حقوق ہیں سب کے۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا اچھا آپ دیکھتے رہے رویہ اور طریقہ کار کہ کس طریقے سے اچھے طریقے سے ایون یہ جب مال غنیمت ہوتا تھا اس کی بھی تقسیم کس طریقے سے کی جاتی تھی، کوئی مال کا لالچ تو ہوتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تلوار کی قوت سے ممکن تھا ہی نہیں، یہ اچھے اخلاق سے، امن و امان سے، سکون سے، اور جو دین کی اچھی تعلیمات تھیں ان کی وجہ سے ہی یہ ممکن ہوا تھا۔ بالخصوص ان لوگوں کے لیے جو معمولی بات پر نہ ختم ہونے والی جنگ چھیڑ دیتے تھے اور ہزاروں پر ہزار قربان کرتے جاتے تھے، مگر یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ سر جھکائیں گے، ہرگز نہیں۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ پیش فرمایا وہ نبوت اور رحمت تھی، رسالت اور حکمت تھی، دعوت اور معجزہ تھا، اور اللہ کا فضل اور اس کی نعمت خاص تھی۔ بے شک اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں نا۔ یعنی ان لوگوں کے کیا رویے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کی رحمت لے کر آئے تھے، خود بھی باعث رحمت تھے، یہ قرآن بھی اللہ کی رحمت، اللہ کی طرف سے فضل اور اللہ کی دین کی دعوت تھی، ایک معجزہ تھا، اور اللہ تعالیٰ کا خاص فضل اور خاص انعام و کرام تھا کہ جو لوگوں کے دل اس طرح سے بدل گئے اور سب دین کی طرف آ گئے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم، ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ دعا کر لیجیے۔